دیجیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی اہم ترین بیٹھک ہو گئی. یہ دوسری بڑی نشست ہے جو اس پی ایم ایل این نے کی ہے. مولانا صاحب کہاں ہیں؟ آپ کا وفد کہاں ہے؟ کیوں جے یو آئی فے نہ 3 نہ 13 میں دکھائی دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں تو ابھی نگران سیٹ اپ پر باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا ایک رسمی مشاورت ہوتی ہے اور غیر رسمی. تو آئین کے مطابق تو حزب اقتدار کے قائد اور حزب اختلاف کے قائد یہ مشاورت کریں گے اور نام پر اتفاق کریں گے. غیر رسمی طور پر تو آپ گھر میں کسی سے پوچھ سکتے ہیں. تو اس طرح تو اتحاد سے بھی ہم سے بھی پوچھا کہ ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال آخری باتوں وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے قائد کی ہوگی، تو وہ جس پہ اتفاق کریں گے. تو وہ کہتے ہیں نا حصہ بقدر جثہ، تو ہم تو اپنی پارٹی کے حجم کے اعتبار سے ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ وزیر اعظم کے مشورے میں شامل کیا جائے. اب البتہ یہ جو بیر وزراء ہیں تو اس کے اندر ہمارا حصہ ہے. تو آپ مطمئن ہیں؟ ہاں کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے ان کے درمیان بہت ساری باتیں تھیں، لیکن وہ انہوں نے بر وقت اس کا ازالہ بھی کیا اور ہمیں اعتماد بھی لیا. اور ہمارا یہ مطالبہ تو تھا نہیں کہ ہم سے پوچھ کے کرو یا مشاورت کرو. تو رسمی طور پر آپ ہیں نہیں اور غیر رسمی طور پر آپ مطمئن ہیں. مجھے خواجہ اظہار الحسن صاحب اپنے وفد کا بتائیے گا کہ جو روانہ ہو کے کراچی سے سندھ پہنچ چکا ہے، کب اہم ترین بیٹھک ہے، کب وقت دے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب آپ لوگوں کو؟ دیکھیے، متوقع تو آج رات ہے. ہمارے اہم ترین تمام لیڈرشپ ایم این ایس کے ساتھ وہیں موجود ہے، اور یقیناً ہمارا تو حصہ بقدر جثہ اس طرح ہے کہ ہم معاشی حق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پچھلی گورنمنٹ کو چلتا کرنے میں ہمارا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. تو ہم تو بالکل یہ چاہیں گے کہ جناب نگراں وزیر اعظم میں اور چاہے وزیر اعلیٰ ہو، اس میں ہماری بھرپور مشاورت ہو، اور ہمارے جو تحفظات خاص طور پہ اب تک کہیں جو معاہدے کے صورت میں موجود ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور نگراں وزیر اعظم کے بعد آنے والے انتخابات صاف، شفاف اور میرٹ کے اوپر ہوں. ٹھیک. تو ابھی یہ بتائیے گا، خبر یہ بھی موصول ہو رہی ہے سر کہ آپ لوگوں نے سندھ میں بھی کیئر ٹیکر نظام کے اندر اپنا حصہ مانگا ہے، اپنا نہ صرف مشاورت مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں نمائندگی یا اپنی جو نام تجویز کیے جائیں وہ بھی چاہتے ہیں آپ دیکھنا؟ لیکن ٹیکنیکلی اس وقت سندھ میں حلیم عادل شیخ صاحب موجود ہیں نہیں. پی ٹی آئی کے 3 اراکین آتے ہیں، تو وہ جو ہاؤس میں ایک لیڈر آف اپوزیشن کی پریزنس ہے، وہ ایک جمہوریت کا جو ایک مین پلر ہے وہ غائب ہے. تو ایگزسٹنگ ہمارے اس وقت 21 اراکین صوبائی اسمبلی ہیں جن کو برتری حاصل ہے اسمبلی میں. تو جو ممبرشپ کاؤنٹ ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے لیے کوئی عددی اکثریت کی ضرورت نہیں ہے. اسپیکر صاحب روایتی طور پہ تو کہتے ہیں کہ بھئی 35 تھے تو اب 36 ہوں، لیکن ظاہر ان 35 میں سے 20 تو ایم کیو ایم کے تھے نا، تو وہ تو ظاہر ہے ایم کیو ایم اس وقت کھڑی ہے. تو میرا خیال ہے لیڈر آف اپوزیشن ہمارا نامینیٹ ہو جانا چاہیے، اور بالکل ہمارا رائٹ ہے یہ کہ کیوں نہیں. نگراں وزیر اعلیٰ پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا لیڈر آف اپوزیشن میں تھا، تو مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے مشاورت سے نگراں وزیر اعلیٰ بھی لائے تھے، اور آئی جی، چیف سیکرٹری اور کابینہ کا بھی فیصلہ کیا تھا. اب سر یہ بتائیے گا کہ 8 اگست تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں اتفاق ہو گیا ہے، جو خبر آئی ہے ہم نے تصدیق بھی کی ہے، گو کہ مریم اورنگزیب صاحبہ تو تردید کر رہی ہیں. اب یہ بتائیے گا اس کے اندر بھی آپ سے مشاورت کی گئی، آپ لوگوں کو بتایا گیا اس کے اوپر آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب کہہ رہے جے یو آئی فے تو مطمئن ہے، آپ لوگ بھی ابھی مطمئن ہیں اس حوالے سے؟ کیا موقف رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بیان بالکل ٹیلی ویژن کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے، اور بالکل اس بیان سے قبل ہمارے پاس کوئی مشاورت نہیں تھی. اور کیونکہ آج ہمارا ڈیلیگیشن وہاں موجود ہے تو ممکن ہے کہ آج اس بیان کے اوپر وضاحت کے ساتھ ساتھ ہم سراحت کے ساتھ گفت و نشید بھی کریں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور یہ ہم کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اگر بر وقت انتخابات 8 اگست پہ کروانا چاہتے ہیں تو اس پہ کیا صورتحال ہے، حلقہ بندیوں کی کیا صورتحال ہے. آپ لوگوں کی سوئی ویسے حلقہ بندیوں پہ اٹک گئی ہے سر. 19 سال بعد ہم نے 2017 میں دیکھا کہ نیا سینسس ہوا، اس کے بعد 2022-23 میں آ کے 2017 کے سینسس کے اوپر حلقہ بندیاں بھی مکمل کی ہیں الیکشن کمیشن نے. 2023 کا تو نہ اس کے ریزلٹ شو کریں گے، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں، نہ ہی اس کو نوٹیفائی کیا جائے گا. یہ سب کچھ کر بھی لیا جائے تو 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے سر کہ جس کے تحت یہ ٹیبل جو ہے حتمی شکل اختیار کرے کہ ہر صوبے سے کتنی سیٹیں آئیں گی. وہ تو بعد ازاں جا کے الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے. تو کیا چاہ رہے ہیں آپ کہ الیکشن بر وقت نہ ہو؟
نہیں دیکھیں، ہم نے تو 2017 میں سپریم کورٹ میں پٹیشن کی تھی نا، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نہیں آئی تھی. صحیح مان لیا میں نے ان سب باتوں کو جائز، آپ کا مطالبہ بھی جائز، مگر آج جہاں کھڑے ہیں سر، اگر اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے تو پھر تو 6 ماہ کہیں نہ گئے آگے. بات یہ عصمت صاحبہ، پھر ہم یہی کرتے رہے کہ بھائی یہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، 140 یہ بھی چھوڑ دو، ڈی لمیٹیشن بھی چھوڑ دو. الیکشن تو ویسے ہی ہم چھوڑ چکے ہیں کے پی کے اور پنجاب کے، تو پھر کہیں کہ جنرل الیکشن بھی چھوڑ دو، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اب یہی ہے کہ وہ دنیا چھوڑ دو. اب یہ والا تو فلسفہ نہیں اختیار ہو سکتا، کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے مینڈیٹ کے ساتھ ٹکنا تو ہوگا. کراچی کی آبادی پہ، کراچی کے وسائل پہ ہماری تو جنگ ہی ہے یہ ساری، اور کیا جنگ ہے ہماری؟ اختیارات کا. سر میں سمجھتی ہوں کہ ڈیجیٹل سینسس سامنے آ گیا، آپ کی کراچی کی 24 سیٹیں بڑھ جاتی ہیں، آپ کے سندھ کے اندر آپ دیکھتے ہیں اسمبلی میں مزید سیٹیں بڑھ جاتی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ نوٹیفائی ہو نہیں سکتا نا، وقت گزر گیا ہے. الیکشن کمیشن نے تو ویسے ہی کہہ دیا ہمیں فقط 4 ماہ اور چاہیے ہوں گے جب ایک بار یہ اپروو ہو جائے. 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے سر، ووٹنگ تو دور کی بات، پارلیمنٹ میں ہی 2/3 اکثریت نہیں ہے ابھی. واٹ آر یو وانٹنگ ایگزیکٹلی؟ کوشچن تو بھی دیکھیں، پارلیمنٹ کا کوشچن تو بھی تھوڑا سا کانسٹیٹیوشنل اس میں ڈیبیٹ ہے کہ آیا ممبرشپ کی 2/3 اکثریت چاہیے، اور کتنے ممبر اس وقت موجود ہیں، اور کتنے ممبرز اس پر ڈی نوٹیفائی ہو گئے جو کہ ممبر نہیں ہیں. یہ ایک بحث ہے کہ 2/3 میجورٹی آف دا ممبرشپ آف دا پارلیمنٹ ہے. 25 دن رہ گئے ہیں سر اسمبلی تحلیل ہونے میں. آپ کون سی بحثوں میں پڑھ رہے ہیں؟ میں تو سمپل پوچھ رہی ہوں کہ 2017 کی سینسس پہ ہی اب الیکشن ہوتا دکھائی دے رہا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں اتفاق کرتے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ گو کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ مزید وقت لے لیں، نہ کریں اس ٹائم پہ، ایسا کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے سر، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک نگران یا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ اب طوالت اختیار کر جائے، اینڈ دیٹ از اوکے فار یو. دیکھیں چیزیں اتنی سمپل نہیں ہوتی نا جتنی سمپل طریقے سے آپ نے بیان کر دیا. آئین کے پروویژنز کو سمجھنا جو ہے نا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اگر حکومت اس بات پہ طے ہو جاتی ہے کہ نئی مردم شماری کریں تو وائی ناٹ؟ پھر ڈیلے ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کی عوام کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. آپ 1998 میں آپ نے کی، پھر 2011 میں زرداری صاحب کے دور میں 7 ارب روپے ضائع ہوئے، پھر اس کے بعد 2017 میں ادھر تو 34 ارب کی ایکسرسائز ہوئی ہے، ادھر تو 21 ارب نہیں تھے ہمارے پاس کے پی کے اور پنجاب کا الیکشن کرانے میں. یہ مفتی کفایت اللہ صاحب، یہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں وائی ناٹ؟ یہ قابل قبول ہے کہ الیکشن مزید تھوڑا سا اور آگے آ جائے؟ سر آئین کے اندر تو 90 دن کی پابندی کے اوپر ضرور لازم ٹھہرایا ہوا ہے، یہ نئی حلقہ بندیوں پہ الیکشن لازم نہیں ٹھہرایا ہوا. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں احترام کے ساتھ اظہار الحسن صاحب سے اختلاف کروں گا. وہ یہ کہ ایک نقصان یہ ہے کہ 2017 کے سینسس پر انتخابات کرائے جائے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا ڈیلے وہ تمام قوم کا نقصان ہے، بڑا نقصان ہے. تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو تو قبول کیا جا سکتا ہے.